الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام میں مسجد اقصیٰ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زمانوں میں سے بعض زمانوں کو فضیلت بخشی ہے، ایسے ہی بعض مکانوں کو فضیلت بخشی ہے۔ بعض زمانے مثلا پورا ہفتہ نماز ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا دن 7 دنوں میں وہ جمعہ کا دن، جمعہ کا مقابلہ کوئی اور دن نہیں کر سکتا۔ تو جیسے یہ جمعہ کا دن اور یہ وقت باقی وقتوں پر فضیلت رکھتا ہے، ایسے ہی سال میں ایک رات لیلۃ القدر کی ایسی آتی ہے کہ جس کو باقی راتوں پر فضیلت حاصل۔ اسی طرح نفل عبادت دن کو بھی ہو سکتی ہے، رات کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو تہجد کے وقت نفل پڑھنے کا ثواب ہے باقی اور کسی وقت میں اتنا ثواب نہیں۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے بعض زمین کے ٹکڑوں کو اور حصوں کو باقی زمین کے حصوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مثلا ہمارا یہی ایک محلہ ہے، اس میں دائیں بائیں جنوب شمال مشرق مغرب گھر موجود ہیں، لیکن کوئی گھر اللہ کے گھر مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، جہاں مسجد ہے۔ پھر دنیا بھر کی تمام مساجد قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن آپ اپنی اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں یا آپ کہیں دور جا کے نماز پڑھیں، شہر کی کسی اور مسجد میں یا پورے ملک کی کسی اور مسجد میں یا ملک سے باہر کہیں بھی آپ جا کے نماز پڑھیں، آپ کو جتنا ثواب اپنی اس مسجد میں ملے گا نماز پڑھنے کا، اتنا ہی ثواب اس مسجد میں ملے گا۔ دنیا بھر کی تمام مساجد ثواب کے اعتبار سے یکساں اور برابر ہے، یہ حدیث پاک میں آیا۔ اگر فضیلت ہے، مساجد میں سے 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے باقی تمام مساجد پر فضیلت بخشی ہے، ان 3 مسجدوں کا کوئی جواب نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال، سفر نہ کرو اس مقصد کے لیے کہ بھی ادھر جائیں گے تو بڑا ثواب ہے۔ لاہور کی شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آج جا رہے ہیں جی، جتنا ثواب آپ کو یہاں ملنا ہے وہاں پر بھی اتنا ہی ملنا ہے۔ فیصل مسجد میں جا رہے ہیں اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن اگر سفر کرنا ہے، مساجد کا رخ کرنا ہے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا بھر کی مساجد میں سے صرف اور صرف 3 مسجد، 3
مساجد کو باقی تمام مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجدی حاذا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سفر کرنا ہو زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا 3 مساجد کی طرف سفر کرو۔ سب سے پہلے فرمایا مسجدی حاذا، میری یہ مسجد، کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد فضیلت والی مسجد ہے، اگر سفر کرنا ہے تو ادھر آؤ۔ فرمایا بل مسجد الحرام، اور مکہ المکرمہ میں موجود مسجد الحرام کا سفر کرو۔ یہ 2 مسجدیں ہو گئیں۔ اور تیسری مسجد بل مسجد الاقصی، فرمایا زیادہ تمہیں ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر سفر کرو مسجد اقصی کا۔ مسجد اقصی یہ ہماری 3 ان مساجد میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مساجد پر فضیلت بخشی۔ اس کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ ان باتوں سے آگاہ نہیں ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے، جو مسلمان دینی دلچسپی نہیں رکھتے، ان کو تو شاید اس چیز کی قدر نہ ہو، ورنہ قرآن و حدیث پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی یہ ایک ایمان کا اور دین کا ویسے ہی مرکز ہے جیسے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام ایمان اور دین کا مرکز ہے۔ حیران کن بات یہ ہے آج بھی کچھ لوگ یہودیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یہودی، اور ان کے لیے مسلمان نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جو ہم سنہری گنبد دیکھتے ہیں حقیقت میں یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ جو سرمائی رنگ کا ہے وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کب سے نماز ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہودی اس حصے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اس حصے میں مسلمانوں کو آزادانہ عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ الحمدللہ جو اصل حصہ مسجد اقصی کا ہے اس حصے کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو۔ اب جو تازہ مجاہدین اسلام نے حملے کیے ہیں، اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، ایک تو ہمارے سنبھلنے کے بعد، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور ان چیزوں کی سمجھ آئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ایسا زبردست مسلمانوں کی طرف سے حملہ نہیں ہوا جو اب جا کر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں کفر کی، یہودی پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ یہودیوں کی پشت پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہودیوں کی پشت پہ پورا کفر ہے، لیکن ان کو نہیں پتا صرف اسلحہ سے، جدید ٹیکنالوجی سے، جدید آلات سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ فتح تو ان کو ملا کرتی ہے جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہ سارے آلات ناکارہ جس جگہ پر اصل مسجد اقصی ہے اور وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے یہودی، آج وہاں پہلی اذان ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز اسلام ایسا مذہب ہے یہ مغلوب کبھی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ خوش نصیب ہیں جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ فلسطین میں لڑکیاں مسلمانوں کے ہاں کم پیدا ہوتی ہیں، لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں مجاہدین جہاد کرتے کرتے اپنی جب جانیں قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور لڑکے عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو اور مجاہدین عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہودیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس یہ آلات کلاشن کوف ان کے پاس ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے مزاحمت کرتے ہیں، وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں اور پتھر اٹھا کر ان پر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جرأت ہے۔ یہ اس لیے کہ جیسے زندگی انسان کی بچپن جیسے گزرتے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، جہاد دیکھا، لڑائی دیکھی، جنگ دیکھی، شہادتیں دیکھی، ایسے بچے کبھی زندگی بھر بھی بزدل نہیں ہو سکتے۔ یہ اثر ہوتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ بڑا عجیب یاد آ رہا ہے۔ ایک جنگ میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ وہ صحابی جو ہے چھپ رہا ہے، اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیوں چھپ رہا ہے، ادھر ادھر کیوں چلا جاتا ہے تو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور پھر مجھے بلا کر کہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے واپس چلا جا، اس لیے میں چھپ رہا ہوں تاکہ اس جنگ میں شرکت کر سکوں۔
ایسے ایسے جذبات تھے ان. مسجد اقصی ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی تو آپ علیہ السلام کو مسجد الحرام سے کہاں لے جایا گیا؟ کسی اور جگہ نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ذکر تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. ایسی عظیم مسجد ہے یہ. اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مسجد اقصی تک، یہ تو اسراء ہے، اس سے اوپر بھی آپ نے سفر کیا آسمانوں کا، لیکن مسجد اقصی کی اللہ نے صفت بیان کی. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. اللہ نے مسجد اقصی کا یہ وصف بیان کیا. ایک عرب عالم نے بڑی کمال بات کی ہے. انہوں نے کہا جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی ہے، کسی شے کے ارد گرد اگر برکت ہو تو خود سمجھو اس شے کے اندر کتنی برکت ہوگی. الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو دکھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جب پہنچے وہاں براق کو باہر باندھا گیا، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے. اس قدر یہ شاندار مسجد ہے، یہ عظیم مسجد ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صدیاں پہلے اپنے لشکر کو کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم غالب رہو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر کا رخ کدھر کیا؟ مسجد اقصی کی طرف. تاریخ ہے مسجد اقصی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے چلے آپ. نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے بھی کہا تو میرے گھر سے نکل جا، چلا جا. تو کہتا ہے پتھر کچھ نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے تھے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتی ہے. بتوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں بتوں کی عبادت، آپ توحید کو اپنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا تو گھر سے چلا جا. حضرت کو گھر سے نکالا، توحید کی وجہ سے نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں آج کہتے ہیں وہ باپ نہیں تھا وہ چچا تھا. قرآن نے تو کبھی نہیں کہا چچا، حدیث میں بھی کبھی چچا نہیں آیا. اس لیے لے ابی ہے اپنے باپ کو کہا، اور باپ ہی نے کہا کہ گھر سے چلے جاؤ. یہ باپ بیٹے کا جھگڑا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر، یہ توحید کی بنیاد پر ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم و ہجرت کریں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کس جگہ کی طرف کی ہے؟ سورۃ الصافات میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جہاں میرا رب مجھے حکم دے گا میں ادھر ہی جا رہا ہوں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے عراق سے حضرت نے ہجرت کی. عراق کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، کسی اور جگہ تشریف نہیں لے گئے. آپ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کدھر کر کے جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. ایمان والے کا رشتہ روحانی اور قلبی مسجد اقصی سے جڑا رہتا ہے. بے حسی پیدا ہو گئی مسلمانوں میں. کچھ لوگوں کا کام ہے، میں کہتا رہتا ہوں، کیا چائے کی چسکیاں بھرنا، سگریٹ پینا اور مسلمانوں پہ تبصرے کرنا، کام ٹکے کا نہ کرنا. یہ عادت بن گئی ہے بعض لوگوں کی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے صرف باتیں کرنا، کام ٹکے کا نہ کرنا. اور جو وہاں فلسطینیوں کے ساتھ بن رہا ہے، یا جن مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں، یا جس جرأت کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو داد دینے کی بجائے ان پر تنقید
تنقید کر رہے ہیں. زبان ہے نا, اللہ نے زبان دی ہے, مجھے زبان دی ہے. میری کوشش ہے میں اسلام کے حق میں بولوں, میں مسلمانوں کے حق میں بولوں, میں قرآن کی ترجمانی کروں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کروں, میں صحابہ کی تعریفیں کروں, میں اہل بیت کی تعریف کروں, میں اسلام کے حق میں بولوں. یہ اپنا اپنا جذبہ ہے. اور کچھ لوگ آج بھی یا تو بیان نہیں دے رہے یا بڑے محتاط بیان دے رہے ہیں, دوغلے بیان, کہ کل کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, یہودی ناراض نہ ہو جائے. مسجد اقصی کل بھی مسلمانوں کی تھی, آج بھی مسلمانوں کی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد اقصی ہماری رہے گی. مسجد اقصی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے مسلمان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے, مسلمان کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے, مسلمان کو ہر وقت سینہ سپر رہنا چاہیے, ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. یہودیوں کی نفرت فرض ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں. کون سی ایسی قوم ہے جن پر خدا کا غضب ہوا ہے؟ یہودی قوم ہے. یہ خدا کے مغضوب علیہم, ان پر میرے رب کا غضب ہوا ہے. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اتنی گندی قوم ہے یہ یہودی, اتنی سازشی قوم ہے, اتنی مکار قوم, اتنی مال کی حریص اور لالچی قوم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے وقت کے نبیوں کو قتل کیا, یہ قاتلین انبیاء ہیں, یہ اس قدر یہ گندے لوگ ہیں. اور تم لوگ اگر یہودیوں کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھ رہے ہو تو میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, یہودی مسلمانوں پہ حملے کرتے رہتے ہیں, اس وقت تمہاری زبانیں بند رہتی ہیں. آج کہتے ہو حماس کو خیال کرنا چاہیے, فلسطینیوں کو حملہ کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا چاہیے. تمہیں اس وقت یاد نہیں آتا جب وہ حملے کرتے ہیں, جب وہ فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہیں, جب فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کرتے ہیں, اس وقت تمہیں ہمدردی یاد نہیں آتی؟ جب بھی ادھر سے حملہ ہوتا ہے, مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے, اس وقت تمہیں انسانیت کی ہمدردی یاد آ جاتی ہے. یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں. خدا کی قسم تم منافق ہو, تم جو یہودیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ منافق ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا عظیم جرنیل دیا تھا کہ جو اونٹ پہ سوار ہو کے گیا اور کرتے پہ پیوند لگے ہوئے تھے. مشورہ بھی مسلمان نے دیا, مسلمانوں نے نیا لباس پہننے, فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی. آگے کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے عیسائی, اس وقت ان کے قبضے میں تھا بیت المقدس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, ادھر کتاب دیکھتے ہیں, ادھر حضرت کا حلیہ دیکھتے ہیں. سب نے اتفاق کر لیا یہ پیغمبر آخری نبی کا یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. انہوں نے چپ کر کے چابیاں کن کے حوالے کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. فاتح بیت المقدس کہلائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلسطینیوں کی امداد تمام مسلمانوں پر واجب ہے, فلسطینیوں کی ہمدردی تمام مسلمانوں پر واجب ہے, فرض ہے, زبانی طور پر بھی, قلبی طور پر بھی, مالی طور پر بھی. اور یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگر مجھے میرا رب موقع دے تو میں لڑنے کے لیے بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا نا جب, تو دعائیں کی, اے اللہ, کئی دعائیں آپ نے فرمائی. تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی کی اس وقت کہ جو سلطنت تو نے مجھے دی ہے, یہ سلطنت اے اللہ ایسی کسی اور کو نہ دینا. چنانچہ میرا ایک امتیاز رہے. مسلمان بڑے بڑے بادشاہ ہیں, لیکن جیسی سلطنت اللہ نے کن کو دی تھی وہ اللہ نے کسی کو پھر نہ دی. ایک دعا وہ یہ بھی کر گئے, حدیث پاک میں موجود ہے, اے اللہ میری اس بنائی ہوئی مسجد میں جو آ کر نماز پڑھ لے تو اس کو ایسے کر دینا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. وہ اسی دعا کی وجہ سے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ سفر کرتے تھے, وہ مدینہ طیبہ سے جاتے, وہ مکہ سے جاتے
جاتے اور ان حجاز مقدس کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے وہ بیت المقدس پہنچتے اور وہ جا کر وہاں عبادت کرتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی دعا کر گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ تو نے مکہ کی اعلیٰ مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی, تو نے پاک نبی کی مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اب یہ ایک مسجد اور مقدس رہتی ہے, اے اللہ ہم سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجد اقصی میں حاضری کی توفیق عطا فرما. فلسطینیوں کے ساتھ مل کے ان یہودیوں کو تہس نہس کرنے کی توفیق عطا فرما. فلسطینی زندہ باد اور یہودی مردہ باد. اللہ تعالی ہمارے اسلام اور ایمان کو ترقی عطا فرمائے, اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.